یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری اور میرے بھائی کی شادی کے ابتدائی ایام تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر چیز نئی معلوم ہوتی تھی۔ شاید انسان کی زندگی میں یہی وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب کچھ وقت وہ اپنی مرضی سے جی لیتا ہے، ورنہ تو بچپن والدین کی مرضی سے، جوانی آنے نہیں پاتی کہ ذمہ داریاں منہ کھولے بیٹھی ہوتی ہیں۔ انہی حالات میں اگر ساتھی نصیب ہو جاتا ہے تو انسان خود کو مضبوط محسوس کرنے لگتا ہے، اس سے سکھ دکھ شیئر کرتا ہے اور مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ مشکل یہ تھی کہ میرے اور میرے بھائی کے کمرے کے درمیان ایک بڑا روشن دان تھا اور ہماری باتیں دوسرے کمرے میں سنی جا سکتی تھی، کیونکہ اکثر ان کی آوازیں ہمارے کمرے میں سنی جا سکتی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ ہماری آوازیں بھی وہاں جاتی ہوں گی۔ اس روشن دان میں ہم فوری طور پر کھڑکی لگانے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ ہمارا شمار غریب طبقے میں ہوتا تھا اور ہمارے والدین ابھی تو ہماری شادی سے فارغ ہوئے تھے۔ مزید کچھ خرچ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک کھڑکی ہو جو اس روشن دان میں لگا دی جائے، جسے جب چاہیں بند کر لیں اور جب چاہیں کھول لیں۔ غربت ضرور تھی لیکن دین سے دوری نہیں تھی، ورنہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک کھنڈر نما سا مکان رفتہ رفتہ زمین بوس ہو رہا تھا۔ اس میں کئی کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں ڈیوٹی پر آتے جاتے اس طرف دیکھتا۔ ایک کھڑکی کا ناپ تقریباً ہمارے روشن دان کے برابر تھا۔ میں روز سوچتا تھا کہ مٹی کے ڈھیر سے کھڑکی نکال لوں، لیکن گھر سے دی ہوئی اسلامی تعلیمات آڑے آ جاتی تھی۔ اس گھر میں ایک چپل فروش رہتا تھا۔ تمام دن کی محنت و مشقت کے بعد جو کچھ ملتا اس سے بامشکل چولہا جلتا۔ مکان کی مرمت اس کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ یہ جگہ سندھ کا چھوٹا قدیم شہر تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جسے وہاں کے لوگ ہیلو کراچی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی لوگ مکان بیچ بیچ کر کراچی کا رخ کر رہے تھے۔ چنانچہ چپل والے نے بھی مکان بیچنے کی ٹھان لی۔ چپل والے کا یہ خیال تھا کہ مکان 60-70 ہزار روپے میں فروخت ہو جائے گا اور وہ کراچی میں اپنا ٹھکانہ کر لے گا۔ چنانچہ اس نے مکان پر برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا۔ گاہک آنے لگے۔ ایک دن اس کے پاس ایک 20-22 سال کا لڑکا آیا جو تھوڑی بارگیننگ کے بعد مکان کے 75 ہزار روپے دینے پر تیار ہو گیا۔ چپل والا اپنے بھائی کے پاس مشورہ کرنے گیا جو قریب میں ہی رہتا تھا۔ بھائی نے کہا کہ تم نے کم قیمت لگائی ہے، میں بات کرتا ہوں۔ اس نے لڑکے سے قیمت پر جرا شروع کی اور بات 1 لاکھ روپے پر ٹھہر گئی۔ لڑکے نے گواہوں کی موجودگی میں بیانہ دے دیا۔ چھوٹے شہروں اور گاؤں میں آج بھی وڈیرا شاہی ہے اور اس دور میں بھی تھی۔ وڈیرے کے کارندے تمام شہر یا گاؤں کی رپورٹ رات کو وڈیرے کو دیتے ہیں۔ چنانچہ رات تک اس مکان کے فروخت ہونے کی خبر وڈیرے تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں یعنی 80 کی دہائی میں 1 لاکھ ایک بڑی رقم تھی۔ 75 ہزار سے 1 لاکھ پر آ جانا وڈیرے کے لیے حیرت کی بات تھی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ خریدار کون ہے؟ وڈیرے نے کارندے سے پوچھا۔ کوئی بندہ ہے، اس سے پہلے گاؤں میں نہیں دیکھا گیا۔ باہر سے آنے والے پر نظر رکھو بابا۔ جب اس لڑکے پر نظر رکھی گئی تو معلوم ہوا کہ مکان کی لگائی جانے والی قیمت 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ اب تو وڈیرا چونک پڑا۔ چپل والے کا بھائی مستقل رقم میں اضافہ کروا رہا تھا۔ چھوٹی جگہوں پر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ لڑکا اجنبی تھا۔ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں اس چھوٹی سی جگہ کو خریدنا چاہتا ہے، یہ جاننے کے لیے وڈیرے نے اسی رات اس لڑکے کو اغوا کروا لیا۔ ساری رات تشدد کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا وہ کچھ یوں تھا کہ وہ لڑکا ہندو تھا۔ تقسیم سے قبل کسی جوشی نے اس لڑکے کے دادا کو یہ بتایا تھا کہ یہ مال و دولت تمہارے پاس سے جا رہا ہے، تمہیں خسارہ ہونے والا ہے، اور اس کے دادا نے اس کا حل یہ نکالا تھا، اپنا سارا کاروبار فروخت کر کے پیسہ سونے کی شکل میں تبدیل کر لیا۔ سونے کی سلاخیں کھڑکیوں میں نصب کی اور ان پر گہرا آسمانی پینٹ کروا کر پیسہ محفوظ کر لیا۔ پھر ملک کے حالات خراب ہوئے اور تقسیم پر جھگڑے ہوئے۔ اس کے دادا کو فوری طور پر ہندوستان جانا پڑا کیونکہ اس نے افراتفری میں کوچ کیا تھا، اس لیے سلاخیں یہیں رہ گئی تھیں۔
برسوں بعد ایک روز اس نے اپنے پوتے کو ان سونے کی سلاخوں کے متعلق بتایا تو وہ سن کر جوش میں آ گیا اور کہا، دادا میں وہاں جاؤں گا۔ پہلے تو دادا نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا تو دادا نے پوری طرح پتہ سمجھا کر بھیجا کہ کسی طرح وہ مکان خرید لینا، مرمت کے بہانے اس کی سلاخیں نکال لینا، پھر اپنے ہندو برادری کے کسی سنار کو خط بھی لکھ کر دیا کہ جس قدر ہو سکے سونا فروخت کر دینا اور مکان بیچ کر انڈیا واپس لوٹ آنا۔ وڈیرے نے لڑکے کو اس شرط پر چھوڑا کہ فوراً پاکستان چھوڑ دے۔ وہ ایسا بھاگا کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر وڈیرے نے چپل والے کے ہاتھ پر 2 لاکھ روپے رکھ دیے، وہ بھی اپنا کل اثاثہ جو چند ٹوٹی چارپائیوں، ٹین کے ڈبوں، بستر کے نام پر گدے، چیتھڑے اور کچھ ٹوٹے پھوٹے برتنوں پر مشتمل تھا۔ یہ سب لے کر اسی رات اپنی بیوی بچوں سمیت کراچی آ گیا۔ یہاں کچی آبادی میں گھر خرید لیا، وہیں دکان بھی مل گئی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ میرے دن پھر گئے، پہلے فاقے کرنے پڑتے تھے، اب پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا ہے۔ پہلے گلی گلی پھر کر چپل فروخت کرنی پڑتی تھی، اب دکان میسر ہے، مگر اسے شاید اب بھی پتہ نہ تھا کہ جس گھر میں اس کے بچے بھوکے سوتے تھے اس میں سونے کی سلاخیں لگی تھیں، وہ تو وہیں رہ گئیں۔ آج جب یہ بات اپنے بچوں کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا کاش آپ وہ کھڑکی ساتھ لے آتے، لیکن اگر میں لے بھی آتا تو ہم کب اتنے عقل مند تھے کہ اس کا پینٹ کھرچنے کی زحمت کرتے۔ یہ ہم پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ناجائز دولت سے محفوظ رکھا۔ اور ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سونے کی سلاخوں کی یہ تمام کہانی مجھے کیسے معلوم ہوئی، تو عرض ہے کہ وہ ڈیرے کے ایک کارندے سے میرے تعلقات تھے، اسی نے مجھے کافی عرصے بعد یہ سب کچھ بتایا تھا۔